بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علم سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کے علم سے کوئی شخص فائدہ نہیں اٹھا پا رہا، یا پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑا تجربہ اپنے فیلڈ میں رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنا تجربہ کسی دوسرے کو بتا نہیں سکتے، سکھا نہیں سکتے، یعنی ان کے تجربے سے کوئی شخص فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے ہی ہم لوگ کئی دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے رہن سہن پر بڑا ریسرچ کرتا ہے، اپنے لباس کے اوپر بڑی ریسرچ کرتا ہے، اپنے جوتوں کے اوپر بڑی ریسرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ یعنی ہر طرف سے خود کو پرفیکٹ کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انسان اس کے اوپر بڑا کام کرتا ہے، لیکن یہاں جس چیز کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے وہ ہے سب سے اہم بولنے کی اسکل۔ یعنی بولنا آپ کو نہیں آتا۔ جس شخص کو بولنا نہیں آتا اس کے علم سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، جس شخص کو بولنا نہیں آتا اس کے ہنر سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اور جس شخص کو بولنا نہیں آتا اس کا ظاہری لباس، اس کے جوتے، اس کے کپڑے، اس کی ٹوپی، اس کی گھڑی، کوئی بھی چیز اسے فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی دور سے لوگ اسے اٹریکٹو دیکھ کر وہ آتے ہیں، لوگ اس کے علم کی قابلیت کے چرچے سن کے اس کے پاس آتے ہیں، لوگ اس کے تجربات سے کیے ہوئے مشاہدات کو اور اس کے تجربات کے نتیجے میں وجود میں آئی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اس کے قریب آتے ہیں، لیکن اس کے بولنے کے غلط انداز کی وجہ سے وہ اس سے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اس سے منحرف ہو جاتے ہیں، وہ اس کے قریب نہیں آتے، اور وہ اسے ایک غروری، گھمنڈی اور کبھی کیا تو کبھی کیا الفاظ دے کر اس سے ہمیشہ کے لیے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جہاں اپنی باقی چیزوں کا خیال رکھتا ہے وہ اپنے بولنے کے انداز پر بھی کام کرے، اور یہ بھی ایک فن ہے، اور اس فن کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف اگر ہم جائیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ خوبصورت انداز میں بولتے، نرمی کے ساتھ بولتے، اور آپ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ آپ اگر نرم گو نہ ہوتے، آپ شفیق نہ ہوتے، آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور چلے جاتے۔ لیکن لوگ آپ کے ساتھ جڑے، اس کے جڑنے کی وجہ آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے بات کرنے کا انداز تھا۔ آپ جب بھی صحابہ میں وعظ کرتے، ایسا وعظ کرتے کہ صحابہ اپنا دل نکال کے آپ علیہ السلام کے پاس رکھ دیتے۔ آپ علیہ السلام اتنا وعظ کرتے کہ دوبارہ صحابہ میں اتنی چاشنی باقی رہتی، اور صحابہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بس وقت نکالتے کہ کب ہم حضور کی محفل میں پہنچیں گے اور حضور کے بول ہمارے کانوں میں لگیں گے۔ یہ بولنے کا سلیقہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ بولنے کے اندر صرف آپ کو نرمی اختیار کرنی ہے، اور دوسری چیز آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونی بہت ضروری ہے۔ جب آپ بات کریں تو مسکرا کر بات کریں۔ پیارا آقا کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے سے نیچے آ کر بات کی، لیکن پیارے آقا نے کبھی بھی غصے سے چہرہ بنا کر، سلوٹیں ڈال کر کبھی بھی جواب نہیں دیا، ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے بعد جتنا بولنا ضروری ہو انسان اتنا بولے۔ جس محفل میں آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں کہ آپ کی بات اس محفل کے مطابق ہے یا نہیں، اس لیے کہ اگر آپ بے موقع بات کرتے ہیں، بے محل بات کرتے ہیں تو آپ اپنے الفاظ کو ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے آپ ضرور یاد رکھیں کہ آپ کس محفل میں، کن لوگوں میں بیٹھے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ پہلے سوچیں، پھر تولیں اور پھر بولیں۔ یعنی اتنا ایک لمبا کرائٹیریا ہے بولنے کے پیچھے، الفاظ کو لانے کے پیچھے۔ الفاظ کا چناؤ آپ کا بہترین ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کا مقصد قطعاً بھی آپ کو بولنے کے انداز سکھانا نہیں تھا، بس اس طرف توجہ دلانی تھی کہ یہ بھی ایک فن ہے اور اسے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیکھے بغیر یہ کام نہیں آتا۔ جب آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ کے بولنے کے انداز بہتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر بولنے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔